اگلے مصاحب برکت اللہ شاستری نگر متعلق درجہ سے ان کا موضوع ہے عظمت صحابہ. بس 5 منٹ آئیو یہیں کھڑا ہے نا 5 سارا اتنا دور ہے نا اتنا دور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم. صدق اللہ العظیم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اساتذہ کرام اور میرے مدرسہ جامعہ محمودیہ نصرت الاسلام کے چہکتے مہکتے بلبلوں اور دور سے تشریف لانے والے مہمان خصوصی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، کائنات کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا ہو اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا ہو اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. آج کوئی بھی چینل پر بیٹھ کر کالا کوٹ پہن کر کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عزت اور بات کرتا ہے کہ صحابہ ایمان والے نہیں تھے. صحابہ نعوذ باللہ صرف 4 باقی رہے، باقی سارے کے سارے مرتد ہو گئے. نہیں، کائنات کے لوگوں سنیے، رب کعبہ کی قسم ہے، اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو پھر میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی ایمان والے نہیں ہے. اگر ایمان نہیں تھا تو سمیہ کے 2 ٹکڑے کیسے کر دیے گئے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو بتائیے بلال تپتے ہوئے انگاروں پر آت نعرہ کیسے لگاتا رہا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو اپنے بچوں کو کیسے یتیم کروایا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو اپنی بیویوں کو کیسے بیوہ کروایا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو پھر کس انداز کے ساتھ اپنی نبی کی عزت پر سب کچھ کیسے قربان کر دیے؟ بلکہ وہ تو بازبان نحال کہتے ہیں فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. نہیں، اگر وہ ایمان والے نہیں تھے تو پھر میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی ایمان والے نہیں ہے. اگر ایمان نہیں تھا نہیں، اگر وہ ایمان والے نہیں تھے تو پھر میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی ایمان والے نہیں ہے. اگر ایمان نہیں، وہ تاریخ کی بات کرتا ہے کہ تاریخ میں یوں آیا، تاریخ فلاں صحابی نے یوں کہا، تاریخ فلاں صحابی نے یوں کہا. اگر یہ تاریخ میں نبی کے یاروں کی تعریف کرتا ہے تو ایسی تاریخ کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں. اگر یہ تاریخ سیدنا صدیق اکبر کی گستاخی کرے، اگر یہ تاریخ سیدنا فاروق اعظم کی گستاخی کرے، اگر یہ تاریخ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کرے تو ایسی تاریخ کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانے کا ارادہ رکھتا ہوں. میں نہیں مانتا ایسی تاریخ کو جو سیدنا صدیق اکبر کو نہ مانے، جو سیدنا فاروق اعظم کو نہ مانے. کائنات کے پروردگار میں نبی کے یاروں کی تعریف کرتے ہیں، اور وہ یہ قرآن کریم کی 1 آیت میں نہیں، 2 آیت میں نہیں، 3 آیت میں نہیں، 750 آیتوں کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تعریف میرے پیارے پروردگار نے کہا. اور کون؟ میرے نبی کے یار. اولئک هم المفلحون صحابہ، اولئک هم الراشدون صحابہ، اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ، التائبون صحابہ، العابدون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، الآمرون بالمعروف صحابہ، والناہون عن المنکر صحابہ. میرے نبی کے یار صحابہ، میرے نبی کے جانثار صحابہ، میرے نبی کے وفادار صحابہ، قرآن کو لکھنے والے صحابہ، قرآن کو پڑھنے والے صحابہ، قرآن کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ. ہاں، یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے مسیلمہ قذاب کو وصل جہنم کیا. یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے کسرا کے محلات کو منہدم کیا. یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا. یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے اسلام کو ہم تک پہنچایا. یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے اسود انسی کو وصل جہنم کیا. تو پھر مجھے کہنے دیجئے ان مقدس ہستیوں کے بارے میں قرآن نے علی الاعلان
کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم ان صحابوں میں سے کس کے پیچھے چلو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے چلو گے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے چلو گے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے چلو گے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے چلو گے، ہدایت پاؤ گے اور جنت کے مستحق بن جاؤ گے۔ آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا، عظمت صحابہ کے خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، عظمت صحابہ کے خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے۔ اگر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔